أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معذرت میرے سے اسٹارٹ کر رہے ہیں آنے کا انتظار کی وجہ سے. آج کا ٹاپک ویسے تو لمبا ہے, میں کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی امپورٹنٹ ٹپس اور ٹرکس آپ لوگوں کو دے دوں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے مدرنگ فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا, بیسیکلی ایک جنرل ٹاپک ہی ہے کیونکہ یہ اتنے ڈیپ ٹاپکس ہیں دونوں بتاتے خود کہ اس کے لیے ہمیں بہت لمبی پریزنٹیشن کی ضرورت ہے جو ہم کرتے ہیں. تو ایکچولی یہ ہے کہ ٹپس اینڈ ٹرکس لے کے جائیں اور کوشش یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داری دی اس سے ہم جو ہے انہیں نبھا سکیں. تو بیسک کانسیپٹ یہ آج ادھر اس پہ بات کرنے کا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا, کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی ضیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو بیسک کوئی بھی کام کرتے ہوئے جب کانسیپٹ ہم دنیاوی چیزوں میں ویسے تو ظاہر ہے سبھی لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے ہمیں اچھے سے پرفیکشن سے کرنا ہے, لیکن اگر ہم اس کانسیپٹ سے کریں گے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, جو بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے ہم جواب دینا پورا فرمایا. تو اس کے بعد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پرفیکشن جو کر رہا ہوتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے, وہ دنیا کی چیز نہیں رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر نا آپ اگر نہیں ہم صحیح کر پا رہے ہیں یا کچھ لیول کر کے تو جو ڈفرنٹ ویز ہوتا ہے ڈپریشن آنے کے کہ ہم سے نہیں ہوا صحیح, تو وہ بھی بہتر ہوتے ہیں جب اللہ کے لیے آپ کر رہے تھے تو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا, اللہ ہماری کوشش دیکھ رہا ہے. باقی برکت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, کوشش کرنی ہے اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ذمہ داری کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی حدیث سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی ریت کے بارے میں. امیر الذی علی الناس رائے, یعنی جو تمام لوگوں کا امیر ہے ان کو ان لوگوں کی ذمہ دار بنایا اللہ نے, اور وہ مسئول عن رعیتہ جو ان چیزوں کے بارے میں پھر اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مثالیں کھول دی, ایک امیر کی مثال دی ہے, دوسری مثال حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کی بٹ کی دی ہے کہ ان کو پورے جو گھر ہے اور میرے بہن ہے ان سب کے اوپر ذمہ دار بنائے, تو وہ جواب دیں گے ان کے ساتھ ان کے عمل کے اپنے عمل کے اور ان کی بھی تمام عمال کے تمام, ٹھیک ہے نا. دین اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں پھر جو عورتوں کا سمجھایا, وہ سمجھایا یہ کہ جو ہم خواتین ہیں ہماری ریت میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز دی ہے, وہ دیا ہے گھر کو, اور گھر کی بھی کس کو دیا عورت کی وہ تمام چیزیں جو دی گئی ان کے ساتھ ہو اور بچے آ جاتے ہیں اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو ذمہ دار ہے وہ تمام ان سب چیزوں کی جو کہ مرد عوام کے حیثیت سے من کرتا ہے, مگر ذمہ داری نے انڈر دیا اللہ تعالیٰ خواتین کی ذمہ داری ہے. تو بیسک 2 ذمہ داریاں خواتین کی, بیسک 2 ذمہ داریاں یہ کہ بچوں کی پرورش کیسے کریں اور دنیا کی چیزوں کی حفاظت ہے, اس گھر کی عزت کی حفاظت بھی آ جاتی ہے اور مال کی حفاظت بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یعنی کہا کیا ہے ربط البعید کا, ٹھیک ہے نا, یعنی کوئین آف دا ہاؤس. ربط الہاؤس یعنی رب میں سسٹینر ہے جو کنٹینیوس چیزوں کو چلا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس سے نا وہ جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں مرد کی ذمہ داریاں ہیں اور کہاں خواتین کی, ٹھیک ہے. تو جو پیٹی ایشوز ہیں, جو گھر کے اندر کے جتنے بھی فائنینسز ہیں, جو گھر کے ایک اوور آل پوری فیملی کے فائنینسز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے تمام پرووائڈر کو بنایا, پرووائڈر ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی
اس کی اس کو سمجھایا بھی کہ اس لیے ہے کہ وہ تمہارے اندر ہے، تم کو اختیار دیا اس نے، اور کیونکہ تم پرووائڈر ہو، ٹھیک ہے. اور پھر جو پرووائڈر ہے اس کے اندر جو چیزیں، اس پرووائڈر نے جو آپ کے اندر چیزیں کی ہیں، وہ اللہ کے نبی اور ہمارے دین کے اعتبار سے وہ گھر ہے اور اولاد ہے. تو ہم دیکھیں ہم لوگوں کی جو فوکس ہوتا ہے وہ بیسیکلی بہت دوسری طرف ہو جاتا ہے. اس طرح میں ایکچوئل جو اصل چیز ہے وہ ریسورسز بھی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ اولاد آ جاتی ہے. تو ریسورسز کا خیال آپ کی مرضی ہے، آپ کس طریقے سے کرتے ہیں، آپ کسی کو ہائر کر کے کرتے ہیں یا خود کرتے ہیں. لیکن اصل جو چیز ہے، جو اصل پرائرٹی پر نمبر ون ہے نا، وہ اولاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. تو بچوں کو اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ کے ہیڈس ہیں جو کہ ہم سب کو دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے لحاظ سے. صرف ایجوکیشنل نہیں ہوتا، اور یہ ساری چیزیں ملا کے ہی ایجوکیشن میں بنتی ہے. فزیکل ڈیولپمنٹ، مورل ڈیولپمنٹ، اس میں سوشل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اموشنل اینڈ اسپرچل. فزیکل کی ہم پرووائڈ کرتے ہو پوری طریقے سے ایسے منگا کے کہ بچوں کو جو ہے بھاگ دوڑ کے منگاتے ہو. آج کی دنیا میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے، ہم نے اپنے آسانیوں کے لیے کنفائن کر دیا بچوں کو. ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کم کرتے ہیں. اس کے اوپر دھیان ہونا. پھر مورل ڈیولپمنٹ کے بیسک ایتھکس، بیسک مورلس کے اوپر ہمارے کتنا کام ہے. پھر سوشل ڈیولپمنٹ یہ کہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بچے کو اٹھنا بیٹھنا آتا ہے. اور یہ جب بھی ہوگا جب آپ سوشل ہوں گے، آپ لوگوں کے پاس جائیں گے آئیں گے اور وہ آپ کو دیکھے گا اور وہ آپ سے سیکھے گا. اور پریکٹیکل لائف سے ہی یہ چیزیں آپ سیکھتے ہیں. اسکول بھی اس کے اندر بہت ایک رول ادا کرتا ہے سوشل ڈیولپمنٹ میں. بیکاز بچے جو 5 گھنٹے گزارتے ہیں اسکول کے اندر، تو ٹیچر کی گائیڈنس کے اندر وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپس میں بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی چیزوں کو شیئر کیسے کرنا ہے، تاریخ کا انتظار کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تو ہے ہی. اور اس کے اندر لیکن یہ بات ضرور رکھنی چاہیے ہمیں اسپیشلی کہ آج کی دنیا میں نا ہم نے اس چیز کو صرف اور صرف اسکول کا اور اداروں کا ذمہ داری سمجھ لیا. حالانکہ آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں سے 5 گھنٹے اگر بچہ اسکول میں جا رہا ہے تو بچے تمام گھنٹے کو ہمارے سامنے. تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ ہمارا بہت اچھا فوکس ہو. اس کے اندر ہماری اچھی چوائسیز، چاہے میڈیا کی چوائسیز ہوں کہ جو میڈیا بچوں کو کروا رہے یعنی ہم کیا دکھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں. صرف وہ چیزیں نہیں جو ہم انجیکٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو بچہ ان پٹ لے رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر اس کے بعد اس کے اندر اموشنل ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہوتا ہے رائٹ. ایموشنلی آپ کتنے کوشش ہے، آپ کتنا اپنے آپ کے اوپر آپ کو کنٹرول ہے، کتنا آپ کا ریئیکشن کیسا ہے. اور بچے جو ہیں اپنے اطراف سے بڑوں سے دیکھنے میں ہی اپنا امپروو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اگر بچے کو ہم نے دیکھ آنا ہے کیسے اس نے ہاتھ کو ٹریٹ کرنا ہے، کیسے اس نے شیئرنگ کو کروانا ہے، یا کیسے اس نے دوسروں کی باری کے اوپر ویٹ کرنا ہے، کون سا اسپرٹ ہے، فیلئر کو فیس کرنا ہے، واپس گیٹنگ اپ اگین after a failure, after a fall. That's all included in the emotional development. Then last but not the least، کیونکہ اسپیشلی وہاں کا بھی فوکس ہونا چاہیے اور اسکولس کا بھی ہونا چاہیے. اور آپ لوگ جب بھی اسکول کے لیے ڈیسائڈ کریں تو ضرور اس چیز کو دیکھیں کہ اسکول کا فوکس ہے اس چیز پہ، وہ ہے اسپرچل ڈیولپمنٹ. کیونکہ جب تک انسان جو ہے رب سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا، اور اس لیے میں آپ کو بتاؤں تنزیلہ کا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا جب اس نے مولی کیا رائٹ، کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہم صرف اسلامی لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا. آج کی دنیا میں بڑا امپورٹنٹ یہ ایشو بنا ہوا ہے ایون کرسچنز اور جوز اور ان سب کے لیے بھی، کہ بچے جو ہیں وہ دیکھ ہوتے ہیں، وہ ہوتے جا رہے ہیں بالکل ایجزم کی طرف جا رہے ہیں بچے. کہ وہ ڈیوائن اینٹی کو اگر انسان کسی بھی صورت میں ڈیوائن اینٹی سے کنیکٹڈ ہوگا نا، تبھی وہ
اس دنیا میں برائیوں سے بچ سکتا ہے. کیونکہ سپرفیشل لوگوں کی وجہ سے برائیوں سے بچنا نا بالکل امپاسبل ہوگا. کیونکہ انسان سے کرے گا کہ سامنے لوگ والوں کے سامنے تو وہ اچھا ہوگا تو اچھا نہیں ہوگا, کنٹینیوس نہیں ہو سکتا. تو ایک کنٹینیوس اسپرچل اور اچھائی کے لیے دنیا کے ضروری ہے کہ ڈیوائن اینٹی سے ہم کنیکٹ کریں بچے کو. اور اس کی اہمیت ہم بھی مسلم تو ہے ہی ہے, اس وقت دنیا میں بہت سے آتھر ہیں, کرسچن آتھر اچھا میں ہولی کے وقت میں کتنی ایسی کرسچن خواتین آتھر تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم بچوں کو کیسے رب سے کنیکٹ کریں. تو یہ چیز سمجھے کہ ایک اوپر رات بیٹھی ہے جس کو ہم نے جواب دینا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کو اچھائی کی طرف جانا ہے, اسی کے لیے ہمیں برائی سے رکھنا ہے. تو جیسے اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے ہماری اپبرنگنگ کا بھی حصہ ہونا چاہیے, اور یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے اپنے خوف اور میاں کے خوف اور کسی اور انسان کے خوف کرانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم بچے کو اللہ کا خوف دلائیں اور اللہ کی سے خوش کرنے کی عادت کرائیں. اور محبت کا جو رشتہ ہے, خشیت جو ہے اس کے مطلب کو سمجھے. خشیت جو ہے خوف نہیں ہے, خشیت جو ہے وہ محبوب کے روپ جانے کا خوف ہے. جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوگا اس کی ناراضگی کا خوف. اور اس کی سب سے اچھی جو اگر آپ اپلیکیشن دنیا میں دیکھیں گے نا وہ ماں کا خوف ہے. دیکھیے ماں کا خوف بچے کو فزیکل کسی چیز میں نہیں ہوتا, آپ کا پھر بھی ہوگا لٹرلی پٹائی ہوتی ہے, وہ ماں کو ناراض کرنے کا خوف ہوتا ہے. اس وجہ سے بچہ آپ کے اشارے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے فوکس کرنی ہے بچوں کے لیے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں, اگر ہم اکثر بچوں کی اپبرنگنگ پہ دیکھیں تو جو لائف اسٹائل ہوتا ہے بیسیکلی لائف اسٹائل کے اندر تھنکنگ بہیویئر بھی آ جاتا ہے, جشن بھی آ جاتے ہیں, کیا کھانا پینا سب کچھ. تھنکنگ بہیویئر یہ کہ پازیٹیو رہ رہے ہیں, کلاس میں کیسا ماحول ہے, پازیٹیو لوگ ہیں زیادہ تر. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے نا کہ آپ کے پاس ایسا ورڈ موجود ہو جو کہ تھنکنگ کو آپ کی پازیٹیو طرف لے کے جانے والا. ٹھیک ہے نا, اور کیونکہ دیکھیے شیطان کو سامنے میں بادل کرنا جو کر رہا ہے تو نیگیٹیوٹی کر رہا ہے, دو چیزوں پہ نکالتا ہے, سیڈنس اور ٹھیک ہے. اس سے بچانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بندہ ساتھ ہو. تو بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز, اس کو کیسا ماحول دے رہے ہیں. پھر انجیکشن یہ کہ کھانا پینا جو کچھ بھی ہے ایون ہوا میں جو کچھ ہے وہ بھی انجیکشن ہے. پھر ایکٹیویٹیز کا کیا پڑھتے تھے, یہ تمام چیزیں ملا کے لائف اسٹائل بناتی ہے. اور پھر اس کے بعد انوائرمنٹ, یہ والا لائف اسٹائل جو ہے اس میں بیسیکلی وہ انوائرمنٹ آ جاتا ہے جو آپ کے گھر کا ماحول ہے, رائٹ. اور جہاں بھی یہ دوسری پٹی ہے نا انوائرمنٹ کی, یہ جو پٹی ہے یہ باہر والے یہ جو سرکل ہے جس سے آپ سمجھیں, ہم لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بہت ہمارے کلچر میں بہت بولی جاتی ہے کہ کارڈ ہی نہیں ہے اس کی, تو فلانے کی ایسی کارڈ ہے, میری ایسی کارڈ ہے, اس کی ایسی کارڈ. کارڈ کا مطلب ہوتا ہے, چیز کا مطلب ہوتا ضرور ہے, لیکن آپ کو بتاؤں وہ بھی جو میٹابولزم کے مسئلے ہوتے ہیں نا بچپن سے جیسی پریکٹس ہوتی ہے ان کی وجہ سے بھی میٹابولزم کے مسئلے ہوتے ہیں. ان میں جین کا بہت فیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ٹھیک کیے جانے کے قابل چیزیں ہیں اور ہم نے ان کو ڈال دیے کارڈ. ٹھیک ہے, تو اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لائف اسٹائل کے اندر چینجز کرتے ہیں نا تو پھر یہ ہے کہ بیسکلی ہماری ہیلتھ کے اندر ہماری پوری فیملی کے ہیلتھ کے اندر جو ہے فرق ان شاء اللہ تعالیٰ نظر آنے لگ جائے گا. اچھا چلیے, عام لوگوں کو ٹپس دینے کے لیے سمجھانے کے لیے کچھ ٹولز ہیں جو گورنمنٹ نے ڈیولپ کیے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو مقصد بیسک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کیا چیزیں ہمیں کھلانی ہے بچوں کو اور کیا نہیں کھلانی ہے, اپنی فیملی کے اندر ہم تناسب دیکھ سکیں. اچھا چیز جو ہے نا وہ تناسب بھی ہے. جب ہم ڈائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارا پورا ہماری پریفرنسز کیا ہے, کتنا کیا چیز کھا رہے ہیں, کتنی پرسینٹ ہم کیا چیز دے رہے ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو فوڈ کا ایکسپیریمنٹ بنایا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ کیا چیز کتنی کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں چوائسیز پتہ لگتی ہیں.
یہ ایک نارمل جنرل گائڈ لائن ہے. یہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ہے. میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل کے طور پہ 2 دن رکھی ہے. جیسے شروع میں اب جو نئی آتی جا رہی ہے اس میں سیریل کا جو پورشن ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے, میٹ اینڈ ملک کے پورشن کو بڑھایا جا رہا ہے. میں آپ کو اگلا دکھاتی ہوں. جیسے اب یہ یو کے والوں نے نکالا, یہ نکالی انہوں نے ایٹ ویل پلیٹ تھی. کا کنسپٹ دیا کہ جی آپ کی پلیٹ میں جتنا پھل سبزی ہے اتنا ہی آپ کا بریڈ اینڈ سیریل ہونا چاہیے. پھر ایک پورشن انہوں نے بتا دیا آپ کو میٹ فش اور پولٹری کا, ایک آپ کو بتا دیا ڈیری پروڈکٹس کا, پھر ایک آپ کو بتا دیا کہ آپ نے فوڈ رچ ان شوگرز اور فیٹس کو کس طریقے سے کم کرنا ہے, سب سے کم کرنا ہے. تو بیسک یہ ہے. اچھا آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جنرل گائڈ لائنز ہے. اب اگر کسی کا کوئی تھراپیوٹک مسئلہ ہے, کوئی بیماری کا ایشو ہے, تو اس حساب سے اس کو کرنا ہے. کچھ ایسی ہماری ڈائٹ ہوتی ہے جس میں ہمیں ڈیٹاکس کرنا ہے. کچھ ایسی ڈائٹ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم نے کوئی خاص چیز کو کم کرنا ہے, کم اور زیادہ پرسنلائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سب کو نہیں دی جاتی. آج کل ایک جو نقصان انٹرنیٹ کا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو ڈائٹس ہیں اتنی کامن ہو گئی, لوگ کہتے ہیں کوئی کام نہیں کرتا. تو یاد رکھنا چاہیے بہت ڈراسٹک فرق اگر کر بھی نہیں کوئی اس طرح کی ڈائٹ, تو پلیز اس کو ویک اور 2 ویک سے زیادہ کا نہ کرے, کیونکہ لانگ ٹرم پہ چیزوں کو ہم اندر باڈی کے ہلا دیتے ہیں اگر ہم کرتے ہیں. تو اس لیے جنرلی اسپیکنگ پروپورشن کو ٹھیک رکھیں. اچھا یہ ایک بہت بڑا زبردست نکالا تھا ان لوگوں نے. اس کے اندر انہوں نے یہ کیا, یہ امریکن ایڈیا کا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ نا ایکٹیویٹی کو ساتھ میں جوڑ کر کے کہ آپ دیکھیے ایک طرف اسٹیئرز بنی ہوئی ہے, تو اگر کھانا آپ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کی ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے. جیسے جیسے کھانا کم ہو رہا ہے اوپر دیکھیں اوپر پیرامڈ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ایکٹیویٹی بھی کم کر سکتے ہیں. So like it's the balance between your diet and your activity, right? So if you're balancing day to day intake versus day to day whatever you're using up, اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے never compare yourself with somebody else. Your metabolism is different than the other person. There cannot be any comparison کہ آپ یہ بولے کہ بنانے میں وہ تو ایک روٹی کھاتا ہے اور وہ تو 3 وقت کے کھانے کھاتا ہے, پراٹھے کھاتا ہے, پھر بھی وہ موٹا نہیں ہوتا, اور میں تو ذرا اور اتنا بھی کھا لوں تو اتنی موٹی ہو جاتی ہوں. بھائی میری باڈی مجھے بتائے گی کہ میں ایکسرسائز دے رہی ہوں, میرے لیے وہ چیز امپورٹنٹ ہے. اگر میری باڈی بتا رہی ہے کہ میں ایکسرسائز دے رہی ہوں, وہ جم رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے, یہاں آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, وہ ڈفرنٹ جگہوں پہ ایکسس جمع ہو رہا ہے, تو بھائی مجھے کم کرنا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ دوسرا بندہ ایک کھاتا تھا یا 2 کھاتا. اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جنرلائز ڈائٹ پلان پہ نہ جائیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر آپ کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے نکالیں کہ جی نظر زکام کا یہ پرسکرپشن ہے میں نے کر رہے ہیں. لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں نا, اور وہ بتاتے ہیں آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کس کی دوا لینی ہے, کس ڈوز میں کرنی ہے. تو ڈائٹ کے حوالے سے کیوں لوگ کی وجہ سے 1500 کی ڈائٹ پہ آ گئے, 2000 کی ڈائٹ. پہلے تو جو صحیح ڈائٹیشن ہوگی پہلے آپ کو اٹینڈ کرے گی کہ آپ کی ڈائٹ ہے کیا, اور اس کے اندر کیا کنزمپشن ہے, اس کے اندر کیا خرابی ہے. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اسٹیپ کی جائے آپ کی ڈائٹ, اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اندر سے چیزیں ٹھیک کی جائے. تو بچوں کے لیے بھی یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر فیملی بھی پوری اپنی ڈائٹ کو اسیس کرے, دیکھیں کہ ہماری فیملی کے اندر تناسب کیا ہے, ہماری دستر کون سا. لیکن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ذمہ داری دی ہے اس میں ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے نا, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہمارا دستر کون بہت زیادہ ہمارے ہاتھ میں. بہت کم مرد ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہی کچھ بول رہے ہیں اس معاملے میں ٹھیک ہے کیوں ہوتی ہوں, ان کو بھی اگر آپ سمجھا کے ایک اچھی چیز کی طرف جائے ہلکا ایسا لانا اختیار ہوتا چاہیے آپ کو محنت اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو دسترخوان ہماری دسترخ میں ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا رکھتے ہیں, اور یقین جانے اگر بچے آپ کے تنگ بھی کر رہے ہیں وہ جو چیزیں آپ دسترخوان پہ لے کے آئیں گے اپنی ڈیلی لائف کے اندر, اگر بچہ کو نہیں بھی کھاتا ہے نا ایونچولی اس کو عادت ہو جائے گی, ایونچولی وہ چیزوں پہ آ جائے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. جو ہمیشہ میرے پاس پیشنٹ آتے تھے وہ کمپلین کرتے تھے میرا بچہ تو جی سبزی نہیں کھاتا, میرا بچہ تو جی پھل نہیں کھاتا. اور میں ہمیشہ ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں آپ دیکھیں سبزی کے نام پہ آلو کے علاوہ ہم کچھ نہیں کھلاتے بچوں کو, پھل کے نام پہ فیوز سے ہم شروع کرتے بس کیلے کے علاوہ کچھ نہیں کھلاتے.
ہم کہاں باقی چیزیں باقی ٹیکسچر یوز کرتے ہیں، بہت بڑا ہونے کے بعد. اور اس کو بھی بچہ ذرا سا کم ہوا تو چھلکے اتار دیے، ذرا سا کم ہوا. میں نے ایسے ایسے لڑکے دیکھے جو پورے جوان ہو گئے اور ایگو کے اندر کی نٹس نہیں چاہیے، مطلب وہ منہ میں ڈھوکتے ہیں. ان کو ٹیکسچر کی عادت نہیں ہے. میری ماں کو کہ آپ نے عادت ہی کرائی. اور ایسے بچے بھی دیکھے جو چھوٹی عمر سے نٹس کھا رہے ہیں، ان کے ماں نے کرا دی عادت. اٹس جسٹ بیکاز آف عادت. ٹھیک ہے، تو بیلنس کرنا ہے ہر چیز. اور اس کے اندر بھی ایک سوچ رکھے، تمام جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، جو حلال چیزیں طیب کھانے کو بولا گیا، لیکن یہ والی چیز یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم نے حرام نہیں کرنا ہے. تناسب اوپر نیچے ہو سکتا ہے اور اس کو بھی میانہ نبی کے ساتھ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ نبی کا حکم دیا. کسی بھی چیز کی ایکسٹریم نہیں آپ نے کرنی. بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ بالکل ہی نہیں کرنا. یہ چیز ہے، یہ برا ہے، سنا اس کی فلانا تو بالکل حرام کر کے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی، ہمارا دین بالکل کامل ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. یہ بالکل حرام ہے نا، حرام نہیں ہے. تو نہ کریں اپنی بچوں پہ، آہستہ آہستہ کم کریں. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر سے وہ چیزیں جو خراب ہیں اپنے دسترخوان سے کم کرنے کا ضرور کریں. ایلیمیٹ نہ کریں اپنے آپ کو بھی، نہ ہی بندوں کو ایلیمیٹ کریں. دنیا میں سماج نہیں کرتے. اور ایک اور چیز ہے نا اس میں امپورٹنٹ، اسی لیے دیکھیں اللہ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہر روز کوئی نہ کوئی کنسپیرسی تھیوری آ رہی ہوتی ہے اور بہت سی صحیح بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ سب غلط ہے. لیکن یہ والی بات یاد رکھیں، ہم ان چیزوں میں پڑھ کے نا بالکل اپنے آپ کو پاگل نہیں کر سکتے. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈیٹاکس کے بھی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ جو نے تصدیق کیا ہماری باڈی بڑی زبردست ہے. اور ہم نے کی کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر سے بچانے کی. ڈیلی لائف کی چیزوں میں اچھی چیزیں لے کے آنے کو فوکس کریں. لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے تقریبوں میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کرنا، یہ دینا ہے، یہ نہیں دینا، نو، کوئی ضرورت نہیں. آپ عادت بھی بنانے کے لیے آپ کا گھر کافی. آپ کو پتا ہے بچے کو جب آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں 10 ٹائمز جب آپ دیتے ہیں کوئی چیز تو اس کی وہ انٹروڈکشن کہلاتا ہے. سائنٹیفکلی 10 کا نام 2-3 دفعہ دے کے نہیں نتھنگ. اس کی محنت کے ساتھ آرام سے چیزوں کو کریں، دسترخوان پہ فوکس کریں، جنرل ڈائٹ پہ فوکس کریں، ڈیلی ڈائٹ کے اوپر کہ اس کے اندر اور خراب چیزیں بھی ہونی چاہیے. روز روز شام میں کپڑے سموسے بنے، روز روز اس کی مثال سمجھے نا. ایک دن آپ ایک ڈیپ فرائڈ آئٹم کھاتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ لے آتے ہیں، اور روز کے سالن میں آ کے یا روز کی چیزوں میں آ کے آپ کوئی بندہ ایک ساتھ بیٹھ کے 2 سموسے بھی کھا لے رہا ہے، اس کے برف ایک فرد آدھا سموسا روزانہ کھا رہا ہے. ٹوٹل کیا بنے گا اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اچھا، جو دوسری چیز ہے جو سمجھائی جاتی ہے جو بڑی زبردست ہے جو ہمارے ہاتھ میں فوڈ ورسز ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، تو جس دن کھانا زیادہ ہو گیا اس دن ایکٹیویٹی بنا دیں، جس دن ایکٹیویٹی نہیں کر سکے اس دن کھانے کو تھوڑا سا کنٹرول کر دیں. ٹھیک ہے، ڈے ٹو ڈے اس کو ہم مینج کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بیلنس رہیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ ہیبٹس پہ کام کریں، کہ ہیلدی ہیبٹس بنائیں، اور جو ہیلدی ہیبٹس نہیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ پورے گھر میں سے ختم کریں. ہماری ٹیچر بھی بڑی زبردست، انہوں نے ایک جملہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. وہ یہ کہتی تھی نیور سے یور آن اے ڈائٹ بیکاز دین ایونچولی یو ول گیٹ اوور. modify your lifestyle, change your lifestyle, change the bad habits. Don't go on extreme diets. Just identify the factors that are wrong in your diet and then just change those. ٹھیک ہے، تو بس یہ چیزوں کو دیکھیں، یہ کریں اور کوشش کریں آہستہ آہستہ لے کے آئیں گے تو سسٹینیبل ہو. تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے چینج پورے اس میں. پھر بچپن میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ رسک ہے جو انسان نے اسے دی ہے اور اس کا کہیں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ فیڈنگ لازمی کریں. کوئی میڈیکل ریزن اس میں بھی کوشش کریں. یہ ہماری اپنی باڈی کے لیے بھی بہت اچھا ہے، مدد کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. آپ یقین جانیں گے جتنے لیکٹوز انٹالرنس اور گلوٹن انٹالرنس اور یہ سارے جو مسائل آئے ہیں سب ٹاپ 20 کی بات آئی. اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی اور یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جب ہم ساتھ میں بھی ایکسکلوسیولی کوشش کریں کہ ریسپیکٹ کریں. یہ جو یہ والی چیز بھی ہوئی ہے نا کہ
بوتل کے ساتھ لگا دیں. آپ یہ یاد رکھیں, ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہے ہیں, کوئی ایک چیز سمجھ جائے. میکسیمم 9-10 مہینے کے بعد یا تو بریسٹ فیڈ نہیں لے رہا ہوگا بیبی آپ کا, یا اگر وہ ٹاپ فیڈ میں لے گا, تو دونوں میں سے ایک ہی چیز رہنی ہے. تو سوچ لیں, میرا ایک جو اتنی بڑی نعمت ہے, ہم دیکھیں ہائیجین کے حوالے سے کہیں ٹریول کر رہے ہو اتنا مشکل ہوتا ہے ایک بوٹل کو اسٹرلائز کرنا, اس کے لیے بچے کے لیے آپ سمجھیں آپ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں یا کسی ٹرین میں, اللہ نے اتنی بہترین نعمت دی ہے کہ, اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے کی جیسی طبیعت ہے, بچے کی جیسی ضرورت ہے, اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ بھیج رہے اس کا, تو ہم اس کو ڈپرائیو نہ کریں, اس کا حق ہے تو کوشش کریں. اور اپنے لیے بہت بہترین ہے, گولڈن ٹائم ہوتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے لیکٹیشن جو ہے نا, اس کی ریکوائرمنٹ پریگنینسی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور پریگنینسی میں جب ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اس پہ ڈائٹ کریں گے تو ظاہر بیبی کو نقصان ہوگا. لیکٹیشن میں اتنا یہ نہیں ہوتا, مطلب یہ کہ آپ جتنا مطلب پانی کا اور وائٹامنس کا لیول اپنا اچھا رکھیں. تو ڈائٹنگ کے لیے اگر اچھی ڈائٹیشن سے آپ اپنے آپ کو کنسلٹ کرتے رہے, صحیح چیزوں کو لیں, تو بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے واپس اپنے آپ کی شیپ میں لانے کے لیے. اچھا ٹائم ہے کہ آپ گزرے ہیں پوری چیز سے, آپ کا جسم ایک پورے ڈفرنٹ اس پہ گیا ہے, اور پھر آپ دوبارہ لے کے آنا ہے. آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ کو جو 2 سال آپ کے میڈیٹیشن کے ہیں ان کو فل اچھی ڈائٹ کے تھرو اپنی باڈی کو واپس لے کے آ سکیں, اچھی ایکٹیویٹی, اچھے یوگا, اچھے اسٹریچز سے, اور اس کے ساتھ میں ڈائٹ اچھی کر کے کنڈینس ڈائٹ دیتے ہوئے کہ آپ نے اپنا کارب کو کم کیا, آپ نے اپنا کارب کا جو سورس ہے وہ فوڈ کو بڑھا دیا. میں مثال کے طور پر بتا رہی ہوں کہ روٹی چاول سے زیادہ آپ کے فروٹ سے لے لیا تھا کہ آپ کی فریشنر, آپ کی اسکن, آپ کے ہیئر, یہ ساری چیزیں بنا کے پروٹین آپ نے زیادہ کیا. دوسرا نیوٹریشن میں فیٹ بھی چلے, تو نیوٹریشن کے لیے بتا رہی ہوں بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ بیف کرائیں اور فروٹ اینڈ ویجیٹیبل بڑھا دیں, پروٹین کا انٹیک بڑھا دیں, تھوڑا بہت آپ فیٹ کا انٹیک بھی اچھا فیٹ کو اٹھا اینیمل فیٹ سے یہ کرنا نہیں, ٹھیک ہے. ڈیپ فرائڈ چیزیں نہیں, چینی ہم نے خود بنائی ہے, آئل جو سیڈز میں سے نکال رہے ہیں ہم خود نکال کر نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ والی چیز ہمیں سب سے چھوٹے بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ فیڈ کے اوپر وہ کریں, اور کیا نام ہے بیٹھ پہ لے کے آئے بچوں کو, اور کوشش کریں اگر کیا نام ہے کوئی مجبوری نہ ہو تو ان کو لازمی بریسٹ فیڈ کریں. اور فیڈ آن ڈیمانڈ یہ کام لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں, تو بچے کو بھوک ہے جب دینا ہے تھوڑا بہت آپ اس کو بھوکا ہونے دیں, کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے میٹابولزم کے لیے کہ تھوڑا بچہ بھوکا ہو, جب وہ بھوکا ہوگا تو اس کے اندر جو ہے بہت سارے انزائمز اور بہت ساری ہارمونل ایکٹیویٹی ڈیولپ ہوگی کہ آگے جاتے, تو اور میرے ساتھ جب وہ اچھے سے پیتا ہے تو اس کے بعد وہ ریسٹ کر پاتا ہے, تو اس سے آپ سے اچھا رہتا ہے کہ مدر کو بھی تھوڑا سا ایک ریسٹ کا ٹائم مل جاتا ہے کچھ میں. تو فرام برتھ ٹو 24 months دیکھیں اب یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, ابھی آ گئے نا پھر, اور دیکھیے ہمارے دین میں یہ چیز سکھا دی گئی کہ بیٹیوں کو 2 سال سے پہلے تک آپ نے 2 سال کے 2-3 مہینے بعد تو کیا نام ہے وہ کریں ساتھ میں. اچھا, فرام برتھ ٹو 24 months the child assumes the eating habits of the family. یہ چیز نا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آج کی دنیا میں جو میں بہت چیز اپنے اطراف میں نئی مدد میں دیکھ رہی ہوں وہ یہ مسئلہ ہے کہ بچے کو ایلیمیٹ کرنے خود نہیں چیزیں, اگر چیز بری ہے نا وہ آپ کی درکار بہت سوچنی چاہیے. آپ کوئی بھی ایسے رول نہ بنائیں کہ جس پہ آپ فالو نہ کرتے ہو بچے کو کرواؤ. بہت تو آپ بچوں کو بول سکتے ہیں, تھوڑی بہت بہت ڈراسٹک کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھیے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے, چاہے آپ نے منع کیا ہے, وہ ایونچولی اس کے دماغ میں جا رہے ہیں جیسے آپ اس کو الاؤ کریں گے وہ ان پہ بہت زیادہ چلا جائے گا, تو آپ کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے. 4 months پہ تھوڑا تھوڑا ایڈیشن مل جاتا ہے. اچھا, اس کے بھی ڈفرنٹ وہ ہیں انٹرنیشنلی, کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایڈ کر دیں, کچھ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 months کے بعد ایڈ کریں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو گائڈ لائن بنائی جاتی ہے نا, یہ انٹرنیشنل گائڈ لائن جو ہوتی ہے پہلے پورے ماسس کو دیکھتے ہوئے بنی میں, اور بنتے لوور انکم کے بچے بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس اچھی ہائیجینک فوڈ اویلیبل بھی نہیں,
بس میرا یاد رکھیے کہ جب تک بچے کو یعنی آپ دودھ سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں آپ کوانٹٹی آپ نے نہیں زیادہ دیں تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن کرنا فائدہ مند یہ رہتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے امتحان کرنے پڑتے ہیں ایک دم سے بڑے بڑے کٹورے بھر کے کھلانا شروع کر دینا یہی وہ وجہ ہوگی جس میں الرجی ڈیولپ ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا چیز دیکھ کے اگر مقدار میں تو الرجی کس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوگی تو آپ کو ڈرنا نہیں پڑے گا کہ تین مہینہ نہیں دینا بنانا نہیں دینا ہر چیز کو بالکل ایک چمچ سے آدھی چمچ سے شروع کریں اور تھوڑے پہ رکھیں چیزوں کے ساتھ ملا کے رکھیں شروع میں بریڈ ملک کے ساتھ ملا کے رکھیں سمپل ترین چیزیں جو ہیں وہ بنانا ہے یا رائس ہے ٹھیک ہے یہ سب سے ایزیئر اس کے اندر بھی جیسے آپ نے تھوڑا اپنا بریڈ ملک ملایا اور بہت کم کوانٹٹی یہ یاد رکھے بچے کا پیٹ بہت چھوٹا ہے ہماری طرح نہیں تو ابھی فی الحال اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کی انسانمیٹک ایکٹیویٹی اسٹارٹ کروانی ہے اس کو ہم فلی کرا رہے ہیں چیزوں ابھی ہم فلی کرا آپ کو پہلے چکانے کی لوگ ہماری اما ہیں اور بولتے تھے نا پہلے وہ والی چیز This is not where you get quantity, no. You just introducing little bit of different taste to the baby. ٹھیک ہے پھر سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے بچوں کو شروع سے ہی جوس کی عادت بالکل گھروں میں ہے نا ہمارے یہ شربت دال شربت ہرے شربت ڈرنک ان کی عادتیں ہمارے دسترخوان پر ہٹنی چاہیے گھر میں سے ہٹنی چاہیے اور اس کو صحت مند سمجھ کے جو لوگ اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں نا وہ سب سے بری چیز ہے اور کو خاص کر کے بوٹل فیڈ میں دے رہے ہو وہ تو بہت بہت بری چیز ہوتی ہے چاہے آپ ان کو فریش دیں فریش جوس بھی اللہ تعالیٰ نے اس فروٹ کو پیدا کیا ہے اس کے فائبر کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم اس کو ریڈیوس کریں گے پہلے کوک کر کے پھر ان کوک پہ لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ان کی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے مدینے میں کہیں چلنی نہیں ٹھیک ہے بیسک کانسیپٹ اس کا سمجھیں کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ جس چیز کے ساتھ پیدا کیا اللہ کوئی ایسا چھڑکا ہے جیسے کیلے کا ہے یا گیہوں کا ہے ہر چیز کو اللہ نے ہر وجہ سے وہ کیا ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کے لیے چھڑکے دی ادر دیٹ جو جتنی چیزیں جو چیز دی اللہ نے وہ امپورٹنٹ ترین ہے اس کو ویسے رہنا ہے تو بہترین ہے تو فروٹ کو بھی ہم لے کے آئیں گے ابھی تو جوس بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ بوٹل کے بجائے کپ اور سپی کپ کو آپ کوشش کر سکتے ہیں اسمال یوز کر سکتے ہیں شروع میں نوٹس کے کپس آتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بھی تو اس میں کم از کم یہ اس کی عادت نہیں بنتی ہے لیبل کے بہت سارے نقصانات چاہے کتنی اچھی والی آپ بوٹل کے بہت سارے نقصانات ہیں مجھے کسی کو ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی چیز طریقے کی بند بوٹل میں مستقل روز دے میں تو نہیں پینا چاہوں گا تو اس کی کوشش کریں کہ نہ یہ چیز کی جائے اور ڈفرینٹ ٹیکسچر ہم نے ویسے ہی انٹروڈیوس کرنے ہیں تو انشاءاللہ بچے کو وہ چیزیں ملی جائیں گی شروع میں انیشلی ہم بچہ تو چاہ رہا تو سویٹ اینڈ سالٹی لیکن ہم لوگ کوشش ہی کرتے ہیں ہم ایڈ نہ کریں جو نیچرل چیزیں ہیں جو نیچرلی سویٹ ہے جو نیچرلی سالٹی ہے وہ تھوڑا بہت نمک آپ ایڈ کریں لیکن یہ بھی آزادی دینی جو ہے بیسک اس کا ایم یہ ہے کہ آپ اس کو نارمل کھانے کی طرف لے جائیں گے جو بھی آپ کے دسترخوان پر کھانا ٹھیک ہے اگر آپ کے دسترخوان پہ بہت زیادہ نمکین کھانا ہے بہت نمک اضافی کھاتے تو آپ تو بچے کے لیے بہت بڑے بھی غذا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے کھانے پہ لے کے آنا ہے آہستہ آہستہ فی الحال اس کے دانت نہیں ہے تو اس کو ظاہر ہے ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ وہ بغیر دانتوں کے بھی لے سکتے اس میں اسسٹ کرنا ہے پھر باقی ڈفرنٹ ٹیسٹ اس کو یعنی کھٹا اور کڑوا بھی اس کو ہم ٹیسٹ کرائیں اور انٹروڈیوس ضرور کریں پھر آہستہ آہستہ ہم نے کیونکہ ٹیکسچر بھی انٹروڈیوس کرنے ہیں تو ٹیسٹ بھی ڈفرنٹ انٹروڈیوس کریں جو یہ میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہی تھی مور دین 10 ایکسپوجر چاہیے ہوتے ہیں اور انٹروڈیوس کیا جائے جو ہے نا ہمارے پاپا ایک دفعہ دیکھ کے نہیں یہ تو یہ نہیں کھاتا الٹی کر دیتا ایک تو یہ یاد رکھیے بہت ساری بچوں کی الٹیاں ہر الٹی جو ہے نا وہ انٹالرنس کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے بہیویئرل بھی ہوتی ہے بچہ آپ کو ریچ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اما پریشان ہو رہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں اپنے اسکول میں ہمارے پاس ایک بچہ آیا
وہ جیسے لنچ ٹائم ہوتا نا، اب وہ جو ہے نا مجھے بولنا شروع کر دی. میں نے تو پہلے سے اس کی پریشانی شروع کر دی. اس کا تو وہ کھانے سے پرابلم تھا آپ کو. مطلب میں تو بس اب پھر بولتا مجھے پیچھے مجھے الٹی آ رہی ہے، پیچھے مجھے مطلب کوئی بات نہیں، آپ چلو اس پہ چلو. جس نے مجھے کہا میں کوائٹ دیکھا کہ مجھے الٹی سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. ایک دن اسے اور کر کے کوشش کی، میں نے مجھے بھی وجہ ٹھیک ہے. تو بس ایک دن کیا، اگر بالکل ٹھیک ہو گیا. اسے کبھی اس کے بعد یہ چیز نہیں کی کہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس نے میں کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ الٹی سے مجھے جو ہے نا بلیک میل کریں گے. بلیک میلر اس لیے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے کام رہنا ہے. اگر کچھ تھوڑا بہت ہو رہا ہے بچے کو، اس کے سائنس چیک کرنا ہے. صرف الٹی نہیں ہوتی. یہ بھی نہ ہو کہ آپ کی ٹالرنس ہے جس کی آپ وہ کھلاتے جائیں. ڈفرنٹ ویز میں دیکھیں کہ ایوری ٹائم ہو رہا ہے وہ چیز. جیسے انڈے سے ہے، جیسے گلوٹن ہے، جیسے لیکٹوز انٹالرنس ہے. ان چیزوں کو چیک کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا دیکھیں. لیکن صرف الٹی سے بھی ہوتا ہے، ریشز ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، ڈائریا ہوتا ہے بہت زیادہ، تو وہ انٹالرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. میرا تو پرسپیکٹو یہ میں نے جتنے سالوں میں پڑھائی کی ہے نا، ہر دفعہ آپ دیکھیں فوڈ کے معاملے میں آپ دیکھیں گے ایک چیز کے اوپر تو سوال ہوتا ہے تو چل پڑتا ہے. پھر دوسری چیز آئے گی تو چل پڑتا ہے. پھر تیسری چیز آئے گی تو چل پڑتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیان کریں. کیونکہ آج اگر کوئی یہ بول رہا ہے نا کہ یہ چیز بری آپ دیکھیں گا، کل دوسری ریسرچ آتے ہیں. اور میں ایک ریسرچ نیوٹریشنسٹ ہوں، مجھے پتا ہے ریسرچ گھمائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے مرضی کے ریزلٹ لے جانے کے لیے وہ کیسے گھمائی جا سکتی ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. لیکن کسی بھی چیز کو ریسرچ کو پڑھ کے انٹرنیٹ پہ نہ دیں کہ بالکل بچے کو. میرا یہ وہ ہے کہ آپ جب بچے کا کوئی موڈ بنا رہے تو اس میں خیال کرے بہت زیادہ نہ دے. لیکن جب تک وہ آپ کو اس کو بٹھانا، ٹی وی کا اپنے ساتھ بٹھانا، تھوڑا بہت کھانا کھانے دینا بہت امپورٹنٹ ہے. ایٹنگ ہیبٹ بھی ڈیولپ کرنے کے لیے اس کی جو ہے بالکل ختم نہ کریں. اور ایک اور اس کی وجہ ہے نا، ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں چاہے ریسرچ کچھ بھی بولتے ہیں، یہ حلال چیزیں ہیں. یہ حرام تو نہیں ہے. یہ حلال چیزیں ہیں تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ حلال کردہ چیزوں کو کھانا. ٹھیک ہے. تو اس لیے حرام نہیں کرنا ہے. کیونکہ اگر نبی کریم اگر کوئی چیز غلط ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آخری دنیا پر کیا کیا وہ بھی پریکٹس ہوں گی. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود اپنے اس کو حرام کروا دیتے نا. جیسے چینی کے بارے میں، نمک کے بارے میں بہت آتا ہے، میدے کے بارے میں آتا ہے. اگر اتنی بری چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہوگا. تو بس یہ یاد رکھیں اس کے بارے میں ہمیں ریکمنڈیشن ملتی ہے. جیسے حدیثیں ملتی ہیں کہ بھائی چھنی پسند نہیں ہے، لیکن ایلیمنیٹ نہ کرے بچے کو. ریگولر ڈائٹ میں خیال کرے کہ زیادہ سالٹ اور زیادہ نہ ہو. اب کہیں اور جانا ہے، کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی سی ان کی مٹھائی کھا لیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ظاہر میں یہ مٹھائی ہی ہے. انشاءاللہ پھر 6 منتھ میں ہم نے اسٹارٹ کر لیا. پھر وہی والی بات جو میں نے شروع میں رکھی تھی، خالی آلو پہ آلو دیتے ہیں، پیوری بنا اور چھوٹا سا وہ رکھیے پاٹ رکھیے اس کام کے لیے. بڑے آرام سے ہو جاتا ہے کہ مشکل کی مزید تازہ کریں، تازہ تازہ اس کو مکس کریں، تازہ تازہ پیوری بنائے. کبھی کوئی چیز اور پیوری بنانے کے علاوہ آپ کی ریگولر کھانے کا بھی جو سبزی بن رہی ہے اس میں پرابلم مٹی اور یہ سب ہوتا ہے نا اس وقت میں. اس وجہ سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جیسے آلو آپ اس میں سے نکال دیتے ہیں یا لوکی آپ اس میں سے نکال دیتے ہیں اور تھوڑا سا آپ دھو بھی سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں اور اس کو بلینڈ کر دیں. تو جتنا آپ سادے جیسے لوگ اگر میرے گھر سے لوکی بنی ہے اور چاول بنا ہے، میں تھوڑا سا ہینڈ بلینڈر میں اس کو صرف لوکی بھاؤں پہنچ کے چاول کے ساتھ اس کو بلینڈ کر کے کھلا دوں. ضرورت نہیں ہے نا کہ میں یہ بند والے پتہ نہیں کتنے نہیں ہو پرانی غریبی چیزوں کو ڈالوں. تو یہ ڈفرنٹ کو پہلے کوشش کریں. جتنے کلرز ہیں اتنے وائٹامنس ہیں. آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کرنا ہے. اگین وہی رول وہ ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نیا فوڈ جب آپ دیں گے صرف ایک چمچی سے زیادہ نہ دیں.
جب اس کو صحیح وہ چیز ٹالریٹ کر جائے پھر 2 چمچی پھر تیسری چمچی ایسے کر کے کرنا ہے. کوانٹٹی پہ زیادہ بڑھانے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھا رہے ہیں. سیریل بھی ملٹیپل قسم کے دیں, رائس دے, آہستہ آہستہ آپ نے انٹروڈیوس کریں, ویٹ بھی پھر انٹروڈیوس کریں, اوٹس پھر انٹروڈیوس کریں, جیسے سموتھی ہے بہت اچھی چیز ہے. ایسے آپ ڈفرنٹ کارن اور ڈفرنٹ چیزیں بھی آپ لوگ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اسٹارچ اور فلاور ملائیں اس سے بھی اچھی چیز ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ مختلف قسم کے سیریلس اور لینٹل آج کل تو بہت آسان ہے. پہلے بھی ہماری امی بتاتی ہے اس زمانے میں بھی ہم لوگ بھون کے رکھ لیتے تھے دالوں کے آٹے کو اور ایسی چاول کے آٹے کو. یہ کوئی سرکار اور ایسی چیزیں تو نہیں لوگ یوز کرتے تھے, اور بڑے آرام سے آپ بھون کے رکھیں اور اس کو پھر آپ نے اس میں دیسی گھی ڈالا یا آپ نے تھوڑا سا بٹر ڈالا یا ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ ڈفرنٹ اپنی چیزیں انٹروڈیوس کرانی ہے تاکہ بچوں کو یہ یاد رہے. 9 months میں ہم ان کو کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کھانے پہ لے کے آنے کو, ہاتھ سے کھانا سکھائیں, گھر وہاں سے بیٹھنا آنا شروع ہو جائے, کب سے بیٹھ کے آرام سے کھانا کھانے کی جو عادتیں ہیں نا. اس کے علاوہ اب بیچ میں دیکھیں یہ بات یاد ہے کہ 3 وقت کا کھانا بچوں کے لیے نہیں ہے نا. تو اس میں سب سے بہترین ذریعہ یہ کہ آپ کے جو 3 وقت ہے اس میں وہ آپ کے ساتھ رہتے بیچ میں آپ پھر اس کو ٹھیک کر دیں. کیونکہ بچے کا پیٹ چھوٹا ہے. کوانٹٹی کم رکھتے ہیں, کوانٹٹی کم رکھتے ہیں. اور شروع میں مجھے لگتا ہے سب سے سیف طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنا بیڈ میں کچھ کرنا لینا اور پھر رائس ہوتا ہے وہ پوٹیٹو ہوتا ہے وہ بنانا ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بچہ مکس ہوتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ نے کی خاصیت بھی دی ہے اور رجسٹر بھی اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کریں اور تھوڑا تھوڑا شروع کریں. ٹھیک ہے, تو 9 months میں کوشش کرنی ہے ڈفرنٹ ٹیکسچر انٹروڈیوس کرنے کی. چوکنگ اس کا خیال کرتے ہوئے جیسے انگور آپ نے ایسے نہیں دے دینے, کٹ کر کے دے دیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ ایسے سلپ کر کے نہ پڑ جائے. ایسے ہی آپ اس کو چیزیں کے لیے اپنی خاص چیزیں پکڑانے کے بجائے گاجر پکڑائیں. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ ٹیکسچر ہاتھوں میں دیں بچے کو. میں یہ کہتی ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈائننگ چیئر اگر آپ کو ڈائننگ ٹیبل پہ کھاتے ہیں تو ڈائننگ چیئر ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ وہ بچہ بھی آپ کے ساتھ اس کی پلیٹ ہو اور وہ کھائے. ٹھیک ہے, اس سب میں اگر وہ میتھ کر رہا ہے اس کو سکھائے بولتے رہے. ہم یہ نہیں بولیں گے آپ کو اچھا ہو گیا تو 2-4 میتھ کر دیں. ہم اس کو سکھائیں گے لیکن سکھانے کا پروسیس یہ ہے کہ آپ اس کو کرنے دیں گے, کرنے بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ سکھاتے جائیں گے. لیکن بچہ میں پیدائشی سیکھ کے نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو آپ کے ریئیکشن کو دیکھ کے سمجھے گا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. میری ابھی امی ہمیشہ کہتی تھی ٹھیک کرتے تو بچہ جو پاس لیتا ہے چاہے وہ چھلے کے اندر کا بچہ تھوڑا سا رسپونڈ کرو تو اس کو پتا لگے کہ کچھ تکلیف بھی ہے, چاہے وہ اتنا سا ٹیپ بھی کیوں نہ کر کے پتا لگے گا. تو آپ کا ریئیکشن ہے نا اس پر. تو گندگی کرنے پہ ٹھنڈا ریئیکشن اگر بچے کو دیں گے اتنا بھی ہے اس کو نہیں کرنا, بس سے تھوڑا سا چلے چیزیں میں اور سامنے کلین کریں تو وہ سیکھے گا کہ بھائی یہ چیز دس از ناٹ اے نارم, دس از ناٹ واٹ آئی ایم الاؤڈ ٹو ڈو. آئی کین میک اپ یو نو آن مائی شرٹ تو کرنے بھی دیں لیکن ساتھ میں سکھانے بھی تھوڑا بہت. اس کا کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم نارمل ملک بھی انٹروڈیوس کرانا شروع کرتے ہیں. اس میں اس کے اندر ہم ڈیزرٹ وغیرہ میں بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ADA کی ریکمنڈیشن ہے مگر میں ریکمینڈ نہیں کرتی کبھی بھی جوس کو انلیس کوئی بہت ہی میرج بنتا. اگر تو ایسا بچہ ہے کہ جس کا نظر آ رہا ہے کہ اس کے وائٹامن ڈیفیشنسی کی بہن تھی جو کہ سارے کیونکہ بچے کا انٹیک طریقے کا نہیں ہو سکتا.
تو اس بچے کے لیے بالکل میں ریکمینڈ کروں گی 100% جو آپ دے دیں. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے, نارمل بچہ ہے, تو کوشش کریں کہ اس کا ویسے ہی تھوڑا ٹیبلٹ بنائیں. پھر یہ کہ 12 منتھ میں ہم نے ہول ملک اسٹارٹ کرنا ہے بچے کا, تاکہ آہستہ آہستہ ملک میں وہ آئے تو ماں کا جب دودھ چھوڑے تو اس کے کیلشیم اور جو ساری ریکوائرمنٹ ہے وہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے, اور عادت جو ہے ہمیشہ کب سے کریں دودھ کی بھی کوشش کریں. وہ کب سے پینے کی عادت, ایک اور چیز کی عادت کرنی ہے. ہمارے کلچر میں بڑی بری عادت ہے, سمجھتے ہیں دودھ کا اپنا ذائقہ بہت اچھا ہے, نہ اس میں کسی چینی کی ضرورت ہے, نہ کسی لال شربت کی, نہ ہرے شربت کی, نہ ہی شہد کی. تو خدا نہ خواہ کی عادت ہے دودھ کی, جیسی عادت آپ کرا دیں گے وہ فل لائف ہوگی. اگر آپ نے شروع میں عادت کرا دی نا کسی چیز کو ایڈ کر کے, اب وہ بیچارے کی فل لائف مصیبت بن جائے گی. کیونکہ دودھ وہ چیز ہے کہ جو اس نے بیوی 2 سے 3 دفعہ لینا اپنی صحت کے لیے, اور وہ پھر نارمل دودھ نہیں کر گا بچہ. تو خدا نہ دودھ میں کچھ بھی نہ ملائے, دودھ کو ایسے دیں, اور کوشش کریں فروٹس کو باقی بھی اوائڈ کریں, پانی کی عادت کرائیں, اور جو آپ کرائیں گے انشاءاللہ وہی ہوگی. پھر 12 منتھس میں کوشش کرنی ہے ایکسرسائز کریں, آپ کے بچہ خود سے ٹیکسچر کو خود سے کھائے, میلس جو ہے اس کے آپ کے ساتھ ہو جائے ریگولر, اور 20 منٹ میں بہت زیادہ کھلینے نہ کریں, بھوکا ہونے دیں, تاکہ اس کے بعد وہ آرام سے پورا پیٹ بھر کے کھائے. کیونکہ اس سے نا یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرس کی ہمارا ایک سائنس ہے کہ جو پیٹ خالی ہو گیا, جو نیورو ٹرانسمیٹر بتاتے ہیں آپ خالی ہے, پیٹ بھر گیا تو نیورو ٹرانسمیٹر بتاتے ہیں آپ بھر گیا. وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے اگر ہم اس کا ایٹنگ پیٹرن صحیح سے رکھیں, ٹائملی رکھیں, روٹین کو بنائیں. 15 to 18 میں یہ ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ پوری طریقے سے نارمل کھانے پہ آنا چاہیے, اور بیچ میں کچھ اسنیکس کچھ ہیلتھی اسنیکس ایڈ کیے اتنا کافی ہے. میلس دے رہا ہے اور بیچ میں کچھ ہیلتھی اسنیکس دے رہا ہوں. ہیلتھی اسنیکس میں فروٹ بیسڈ اسنیکس ہو سکتے ہیں, پروٹین بیسڈ اسنیکس ہو سکتے ہیں. پورشن سائز کو نارمل رکھیں, 3 meals پر ڈے پہ, ڈفرنٹ ورائٹی, ڈفرنٹ ٹیکسچر. جتنے رنگ کے اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں میں دیے, ہر رنگ کے اندر مختلف غذائیت ہے, مختلف وائٹامن ہے, اس کو ضرور انگیج کریں. فائبر کو بڑھانا ہے زیادہ سے زیادہ اس ایج میں آ کے, اور جتنا فائبر ایڈ ہوگا, اب آپ کو بچے کو کوک کر کے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا را فوڈ کی بھی عادت بچوں کو ہونی چاہیے ہمارے, اس کے را فوڈ پہ لے کے آئے تھے, کمبل ہیں ایپل ہیں. اگر بچہ, ایک اور چیز میں بولوں گی, خدا رہا بچے کو چھلکے اتار کر کے نہ دیں ایپل پلیز, یہ بھی فور لائف عادتیں ہیں جو ہم دیکھ آپ کے. اس کے بجائے اگر بچے سے نہیں کھائی جا رہی ہے پھر سائز میں, آپ دیکھیے گا پھر سائز میں بھی کھانا کھا رہے ہیں, کیونکہ اصل طاقت نا اس کے پیچھے ہوتی ہے. گاواز ہو گئے یا وہ کوئی ایسی چیز ہے نکال کے دے دیں جس سے بہت وہ ہے, لیکن یہ عادت کرا دیں گے تو جس چیز کی. اب دیکھیے جن لوگوں کو گاوا کی چیز کھانے کی عادت ہے ان کو پتہ نہیں لگتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھو چیزوں پورے اسکل کے ساتھ کھانے کی عادت ہوتی ہے, ان کو نہیں پتہ لگتا, اور جن کو نہیں ہوتی گرام سے ہوتا وہ ٹھیک ہے. تو عادتیں ہیں یہ صرف اور صرف. کافی ساری چیزیں اب نارمل ہے ہمارا, یہی ہے کہ بھائی جو بیسکلی 2 years ہے یا 5 years ہے, میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آگے لے کے جاتی ہوں. اصل چیز یہ ہے ان سب میں سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے بیلنس ڈائٹ کی طرف پورے گھر کو لے کے آنا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ ترین جو بات ہے نہیں بھولنی, وہ یہ ہے کہ میل ٹائم اور پلان جو ایک ہمارا فیملی میل ٹائم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اندر میڈیا کنٹرول بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں میڈیا کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ چیز اب آج کل اتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے ٹیبلٹ دکھا کے کھانے میں پڑتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ بچہ کوئی اور چیز دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس زمانے میں ہمیں بتا دیا تھا جب کھانا کھا رہے تو توجہ سے کھانا کھانا, باتیں نہیں کرنی, ان کو زیادہ دیکھنا بھی نہیں, توجہ دینا ہے کھانے پہ اور توجہ دینا ہے چبانے پہ. ابھی سنت میں کتنی بہترین چیز ہے, اور آج رات ہمیں یہ بتا دی ہے جب آپ کوئی اور چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی اور بات کرتے ہوئے ایک اور دماغ ہوتا ہے, تو آپ کی میٹابولک ایکٹیویٹی کیسی رہتی, پہلی چیز آپ کی انزائمیٹک ایکٹیویٹی وہ نہیں رہتی, کچھ طرح کی نہیں رہتی. تیسری چیز یہ کوئی نیورو ٹرانسمیٹر ہے
وہ بالکل وہ ہو جاتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کر پاتے، وہ بتا ہی نہیں پاتے. لیکن ہوتا ہے نا کچھ دیکھتے ہوئے کھایا تو پتہ نہیں لگے گا ایک کے بعد دوسری روٹی تیسری روٹی. اسی طریقے سے بہت گرم یا بہت ٹھنڈی چیز میں بھی نیورو ٹرانسمیٹر کام نہیں کرتے. اور اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے. بہت زیادہ ٹھنڈا یا بہت زیادہ گرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے. تو اس لیے ان چیزوں کو وہ کریں اور خاص کر ٹی وی کو اور فونس کو میل ٹائم سے بالکل ہٹا دیں. تو ٹیلی ویژن کا بس یہ ہے کہ میں ایک اور چیز یہ بتاؤں گی میڈیا کا کنٹرول جو ہے اس کے لیے ایک خاص ٹائم رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جو بالکل ایبسولوٹ نو ہے تو یہ ہے کہ میل کے ساتھ نہ ہو. دوسرا ایبسولوٹ نو ہر دا شو. کوئی بھی چیز جس طرح سے 1 یا 2 منٹ کا اٹینشن اسپین ہے پلیز زہر ہے بہت سے بچے کے لیے، اس کے دماغ کے لیے بہت طرح کی ریل اینڈ اسٹرانگ. وہ بہت بری چیز ہے. اگر کچھ دکھانا ہے تو پراپر ایک چیز لگائیں جس کی کوئی بگننگ ہو، کوئی کلائمیکس ہو، کوئی اینڈ ہو، کوئی مورل ہو اس کے اندر. چاہے وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے کارٹون ہی کیوں نہ ہو. نہ جب بھی بہتر ہے ان شارٹ ریل سے جن کے اندر وہ آرٹ کی کریٹیوٹی سکھا رہے ہیں بٹ وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دوسری کی ایڈکٹیو. ٹھیک ہے تو اب بھی نو ٹو دوست اور وہ بالکل انٹروڈیوس نہیں کر پا رہے. تو یہ کوشش کریں کہ جتنا بچا سکتے بچوں کو آج کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ریسرچ کریں. ایٹ ویل پلے ہارڈ یہ ایسا چیز ہے. بچوں کو کوئی بھوک نہیں کرانی، کھیل کے مواقع دینا، کھانا کھانے دینا ہے اور کھیل کے. جوان بچے بھی ہیں زیادہ بھی کھا رہے ہیں کھانے بگائیں دوڑائیں کھیلنا ہے. فٹ بال کھیلنے جائیں کہیں نہ کچھ ان کی ایکٹیویٹی لگی ہوئی ہے. اور یہ چیز یاد رکھیں سارے آج کے بھی تو ایک انگریز نے کہا ہے اور ہم نے جہاں سے بات کی رہی تھی کہ اگر مجھ کو ساتھ میں رکھے رہنے کیسے حساب ہے. اگر اللہ نے ہمیں پیسہ بہت دیا ہے اور ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ سب چیز نہیں ہے. افورڈ کر بھی سکتے ہیں تو حساب اس چیز کا دینا ہے. اگر کوئی چیز انتہائی خراب والی ہے انتہائی مہنگی ہے تو وہ چیز کھانے کے لیے بھی اچھی ہے، اپنے کنزمپشن کے لیے اپنے یوزیج کے لیے ہر چیز کو ہم نے اپنے آخرت سے کنیکٹ کرنا ہے تو رسول سے کنیکٹ کریں. جو پہلے کے تھے پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ کہ ایکسپیرینس میں نہیں جائے. ڈائٹ کے بھی ایکسپیرینس ہے خداوارا نہیں جائے. آج آپ نے ایک ریسرچ پڑھی ہے کل آپ کو کوئی اور ریسرچ مل جائے گی اس کے خلاف. ہر چیز کے خلاف مطابق اس کے حق میں اس کے خلاف پھر اس کے بعد پھر حق میں آئے گی کوئی اور چیز آ جائے گی اس کے اگینسٹ. ٹھیک ہے نا. اتنی زندگیاں ہم گزار چکے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے یہ چیزیں ٹرینڈ آتے اور جاتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے کیلو ڈائٹ آئی سمجھاتے تھک گیا بھائی. ایک ڈائٹ ہے آ گئی ہے 7 ڈے ڈائٹ ہے. ایک دن صرف آپ کھانا ایک دن صرف پروٹین کھانا کیوں بھائی. کوئی ایلینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ڈائٹ کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سے بھی کہ پیارا روی اختیار کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بھی فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی. بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرح سے عمل سے تم کو داری کے فوائد حاصل ہوں گے. اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی اگر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو 5 وقت بھی مراد ہو سکتی ہو. یہ پوری چیز ہے نا کہ ہر چیز کے معاملے میں دین کا مطلب ہوتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کوڈ آف لائف. اصل چیز جب سمجھنی ہے نا مشکل مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مشکل کے لیے کر دی. ہم نے کیوں اپنے آپ کو اتنا مشکل میں ڈال دیا. اپنے ڈے ٹو ڈے کام ہم ایک بندی سے کھلوا کے کرواتے اور خود جم میں جا کے پوچھے لگاتے کیا رائٹ. تو ہم نے اپنے لیے مشکلات رہی تھی. ہم نے بہت ایلیویٹ کر دیا ہے ٹائم کو. نارمل سے آئے میانہ روی کے ساتھ آئے تو آسانی سے کہہ سکتے ہیں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا. ہم نے کیا کہا پختگی. ہر جگہ ہمیں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں چھوٹا عمل لیکن پختگی کے ساتھ جو کنٹینیوس کیا ہوا عمل ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ڈائٹ میں تو یہی چیز ہے چھوٹا چینج. آپ آدھی چمچی چینی کا چینج ہے نا
لیکن آپ بچپن کرتے ہیں وہ آگے چمچے چینی کرنی ہے یا ایک چمچے تیل کا چینج، تو یقین جانے اس کا بہت فائدہ آپ کو رہتا ہے. تو بہرحال باقی چیزوں میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہے ڈائٹ کے علاوہ، اس پہ ہم دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز علم، اپنا بھی اضافہ کرنا ہے اور اچھے علمی لوگوں کے بیچ میں بچے کو بھی رکھنا ہے، اچھی گیدرنگ دینا، اچھے اسلام میں پھر وہی اچھی اسکول چوائس کی بات آ جاتی ہے. اچھا کریکولم ہونا بچوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اچھی ٹیچر کا ہونا، کیونکہ بچہ تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو شاید ٹیچر میں آپ کے نہیں دیکھی. لٹرلی بچہ کا فائدہ بن جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں، وہ چیزیں نہیں آپ کو پتہ لگ رہی کہ آپ کیسے بات کریں وہ بچہ بتائے گا. اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ کہ با علم ٹیچر کا ہونا، با عمل ٹیچر کا ہونا، با عمل مدر، با علم مدر کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر یہ کہ یہ جو پرائم ٹائم ہے سب سے زیادہ یہاں پہ شیپ ہو رہا ہے. یہ جو پیدائش سے لے کر 4 سال تک ہے نا، یہاں اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو خدا را اس پہ فوکس کریں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. اسکول جو ہے وہ امپورٹنٹ ترین ہے اس میں، لیکن جو چیز یاد رکھنی ہے کہ وہ آپ کا کام ہے جو اسکول کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج بھی اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھے اسکول اچھا کریکولم لے کے چل رہے ہیں اور آپ بھی کام میں مدد دے رہے ہیں. بیسیکلی تو یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ بچوں کو کرنا ہے نا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنے رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ چیزیں ادا کر سکتے ہیں اور اپنے کام میں تھوڑی سی مدد دے سکتے ہیں. ورنہ پرائمری کام یہ ہمارا ہے، اسکول کا نہیں. تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں. اچھے اچھا سا کنیکشن بلڈ کرنا. انشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ہم ماڈل بچوں کی ڈیولپمنٹ میں ڈیولپمنٹ میں زیادہ کام کریں. اسٹوری ٹیلنگ کی آپ لوگ کا بھی انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پہ سارے میں بھی آپ کو یہ چیز پتہ لگے گی کہ انشاءاللہ اچھی اسٹوری ٹائم کنسسٹنٹلی کرایا جائے گا. کیونکہ جو بچے اسٹوری سے سیکھتے ہیں اور آپ کو صبح سبق دیتے بات چیت سے ڈسکشن سے، وہ آپ ویسے نہیں دے سکتے. تو اس چیز کی عادت میں رہنا خود بھی اور یہ ٹیچر کے لیے بھی ہم لوگ ضرور یہ چیز کر رہے ہیں. ان کو سبق ہم لازمی کہانیوں کو ہم ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہمارے کریکولم میں رہے. پھر بچوں کو بھی غور بھی کرنے پہ مجبور کرنا. ہمارے پاس جو اسمبلی سسٹم ہے بیسیکلی آگے سمجھنے کے ڈسکشن سسٹم، یہاں ٹاپک میں ہم بات کریں گے بچے سے بھی بچوں سے بھی پوچھیں گے اینڈ ٹائم پہ بھی چھٹی ٹائم پہ بھی اور صبح میں بھی کہ بچوں سے بات چیت ہو اور وہ کیا سوچ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں تبھی تو آپ ان کو چینج کر سکیں گے. اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے شادی کی جو اللہ تعالیٰ نے بھی مدد بھی ہمیں دی اور ٹیچر کے اوپر اور کیونکہ وہ شیپ کر رہے ہیں. تو اس کو بالکل بھی ہلکا نہ لیں اور اس کے اوپر ضرور کام کریں. اور ڈفرینٹ آئیڈیاز بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں، بچوں کے اپنے آئیڈیاز پہ بھی ڈسکشن ہو سکتے ہیں. پھر اس کے اندر یہ ساری ہم نے بات کر لی ہے. آخری بات یہ ہے کہ جو بھی کہنے کو ہم کہہ رہے ہیں بچوں کو، سب سے پہلی جو آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وی آر رول ماڈلس. بیگ ٹیچرس اینڈ بیگ مدرس. جو ہم کر رہے ہیں نا ابھی فادر ہوتے ہیں، لیکن آپ بولیں گے اور وہ کر نہیں رہے ہوں گے تو اس سے وہ ایسے نہیں ہوں گے. اور ایک چیز آپ کرنے کو نہیں بھی بول رہے ہیں لیکن وہ آپ کو کرتے دیکھ رہا ہے، وہ خود بخود آشور میں کچھ چیز جا رہی ہے وہ سیکھے گا. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ جو چیز آپ کریں گے اور وہ نہ کریں. اپنی عادتیں اچھی کریں، دعاؤں کی عادتیں، اذکار کی عادتیں، اور یہی ہمارا فوکس ظاہر میں بھی ہوگا. چھوٹی چھوٹی ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچوں کو رٹی سونا صفر بنا دے، یہ یاد کرا دے وہ یاد کرا دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو ڈے ٹو ڈے ماڈل سکھائیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کھانا پینا کیسے کرنا ہے، صفائی کیسے رکھنی ہے، کیسے اترتے چڑھتے اللہ اکبر سبحان اللہ بولنا ہے. تو اس کے کنسپٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. دوبارہ نہیں اس پہ کرو.
کلک کر کے تب بھی ہو جاتا ہے. کلک کرنے سے ویسے سے آپ اتنا کرنا آپ بات کیا بس یہ دکھا دوں رول ماڈل بنیے اور ایسی ہی چیزیں کیجیے. اسی لیے میں شروع سے ایک بات بول رہی ہوں کہ اس کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے کہ زندگان کو چینج کرے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنا ہے اور اس میں جوڑیے اور اللہ سے اللہ کی خشیت اللہ کی محبت ہے نا ڈالنا وہ کیئر ایکٹیو کیئر نہیں کرانا. خشیت ہوئی جو شروع میں ہم نے بات رکھیں گی کہ محفوظ کے رنگ سے آنے کا خوف تو اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. یہ بتانا ہے. یہ ضرورت نہیں کرنا ناراض ہوں گے زیادہ کوئی. یہ ضرورت نہیں کرنا فائر بڑھا دیں گے کوئی. بجائے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں اللہ سے محبت کروائیں اللہ سے ملنے کی اللہ سے ملاقات کی خواہش ہوگی کہ اللہ کی طرف جانے کی اللہ کے کام کرنے کی خواہش ہوگی. ہم سے زیادہ اور بھی اللہ کو خوش کرنے کو ہونا چاہیے. شوق بھی اللہ کو خوش کرنے کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ ہمارے لیے کیا نام ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ظاہر پہ ہم لوگ جو کیریکولم سے ہماری انشاءاللہ نیکسٹ ورکشاپ ہے کیریکولم پہ ہوگی تو تفصیلی تو اس میں آئے گا انشاءاللہ. لیکن بس میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں ہماری جو پروف دینے کے لیے بھی آئے گی انشاءاللہ.